اب ہم بات کریں گے کلاس روم کنٹرولنگ کی۔ کلاس روم کنٹرولنگ کے حوالے سے کئی کلاسز میں یہ مناظر دیکھنے میں آتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے ان میں سے کچھ جو ہیں وہ اپنی ٹیچر کے پیروں سے لپٹ جاتے ہیں، نہیں ہم نے نہیں کرنا، ٹیچر گھر جانا ہے۔ کچھ ٹیچر بچوں کو ہینڈل بھی کر لیتی ہیں، جبکہ کچھ کہتی ہیں جائیں فہد وہاں جا کر بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ، ادھر جائیں، ارے یوسف کلاس میں آئیں، کہاں جا رہے ہیں، انایا کیا کر رہی ہیں بیٹا، یہ لکھیے۔ ایسی بہت ساری جگہوں پر کلاس کی ٹیچر کے سامنے بڑے چیلنجنگ بچے موجود ہوتے ہیں۔ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو ٹیچر سے اس بات کی اجازت چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بس کسی طرح سے وہ گھر جا سکیں۔ کچھ بچے ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ بس ٹیچر کی ساری توجہ ان کی طرف رہے، ٹیچر آپ مجھے دیکھ نہیں رہے، آپ نے مجھے گڈ بھی نہیں دیا، آپ نے مجھ سے بات بھی نہیں کی۔ اب ایک ایفیکٹو ٹیچر کو کلاس روم کنٹرول کرنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے تمام بچوں کو ایسے لے کر چلے کہ سارے کے سارے بچے اس کے ساتھ الائن بھی ہوں اور وہ سارے بچے وہ چیز سیکھیں بھی۔ یعنی ایسا بھی نہ ہو کہ ٹیچر ان کے ساتھ ان کو میرا بیٹا اچھا نہیں، اچھا آپ ایسا کریں، آپ یہاں پہ بیٹھ جائیں، اچھا میں آپ کے ساتھ بیٹھتی ہوں، میں آپ کو پوئم سناتی ہوں، ایسا بھی نہ ہو۔ اور ایسا بھی نہ ہو کہ ٹیچر اس بچے کو چھوڑ کر دوسرے بچوں کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ اچھی ٹیچر جو کلاس روم کو کنٹرول کر سکے وہی بات جانتی ہے کہ اسے کلاس روم کو کنٹرول کرنے کے لیے بچوں کے بیہیویئر کو سمجھنا ہوتا ہے۔ بچوں کا بیہیویئر جو ہے وہ کلاس روم کنٹرول کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ وہ تمام ٹیچرز جو اپنے بچوں کے بیہیویئر کو سمجھتی ہیں۔ اگر ہم بیہیویئر پر بات کریں تو بہت سارے بچے شائع بچے ہوتے ہیں، وہ ایسے شرمیلے ہوتے ہیں کہ وہ کلاس روم میں دوسرے بچوں کے ساتھ سیکھنا نہیں چاہتے، جبکہ دوسرے بچے ان کے برخلاف سوشل ہوتے ہیں۔ وہ ایسے بچے ہوتے ہیں بالکل انہیں یہاں بٹھائیں تھوڑی دیر بعد وہ یہاں نظر آئیں گے۔ ٹیچر کو ایسے بچوں کو پکڑ کر رکھنا، گریب کرنا، انہیں اپنے ساتھ الائن رکھنا، یہ بڑا ٹف ٹاسک ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ٹیچر اپنے تمام بچوں کی نفسیات سے واقف ہو، وہ جانتی ہو کہ اس کی کلاس میں موجود جو ہیں بچے وہ کس قسم کی ریکوائرمنٹ رکھتے ہیں، وہ اس وقت کس موڈ میں ہیں، ان میں سے کون کون سے بچے ایسے ہیں جو کس مزاج کے ہیں، ایسے بچے کون سے ہیں جو جوویل ہیں، جنہیں کھیل کود پسند ہے، کون سے بچے ایسے ہیں جو شائع ہیں۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ بہت سارے ٹیچرز اس بات کو شروع کے دنوں میں ہی جب ان کے پاس کلاس شروع ہوتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو جانچ لیتی ہیں، بھانپ لیتی ہیں اور پھر انہی کے مزاج کے عین مطابق انہیں سکھاتی ہیں۔ کلاس روم میں جو شائع بچے ہوتے ہیں جنہیں کچھ بھی آپ سکھا لیں تو وہ یوں کر کے بیٹھے رہتے ہیں، جب ان سے پوچھا جائے تو وہ بتا بھی رہے ہوتے ہیں، اور کچھ بچے جاننے کے باوجود بھی نہیں بتاتے۔ ٹیچر کے لیے کلاس روم کنٹرولنگ کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایسے بچوں پر انڈیویجول اٹینشن دے، وہ ان بچوں پر انفرادی توجہ دے، ان کے پاس جائے، ان سے بات کرے، اور اس سے پہلے وہ تمام بچے جو کنیستھیٹک بچے ہوتے ہیں، جنہیں کلاس روم میں بیٹھنا بالکل پسند نہیں ہوتا، جو اپنی جگہ بالکل بیٹھ نہیں سکتے بلکہ کبھی یہاں نظر آتے ہیں، کبھی وہاں نظر آتے ہیں، کبھی یہاں، اور مختلف جگہوں پر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، یہ وہ پرندے ہوتے ہیں جو صرف اڑنا جانتے ہیں۔ ایک اچھی کلاس روم کنٹرولنگ کے لیے وہ ٹیچر جو ان بچوں کو کنٹرول کرنا جانتی ہے، وہ جانتی ہے کہ ان کی پرواز کو کیسے روکنا ہے، اور وہ سارے بچے جو ایک جگہ پر بیٹھے ہیں، شائع ہیں، شرمیلے ہیں، یا وہ بچے، کچھ بچے اریٹیٹ بھی ہوتے ہیں، ایسے بچے بھی جو ٹیچر کو اریٹیٹ کرتے ہیں، کمپلیننگ بچے ہوتے ہیں جو بچوں کی شکایت کرتے رہتے ہیں، ٹیچر یہ دیکھیں اس نے میری اریزر لے لی، ٹیچر فہد نے میری پینسل لے لی، ٹیچر یوسف مجھے پینسل نہیں دے رہے۔ یہ ساری کمپلینس ٹیچر کے پاس بیک وقت آ رہی ہوتی ہیں۔ اب ٹیچر کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ کیا کرے، ایسی صورتحال میں ٹیچر ان تمام بچوں کو کسی رائمز کے ذریعے سے، کسی پومز کے ذریعے سے، کسی سٹوری کے ذریعے سے، یا بچوں کو کسی انرجائزر کے ذریعے سے ایک پوائنٹ پر لے کر آئے۔ وہ بچوں سے کوئی ایسی بات کرے جس سے بچے اٹینٹیو ہو جائیں۔ وہ ان سے کوئی بات کرے، اچھا یہ بتائیں کہ سٹوری کون کون سنے گا؟ انایا آپ کو سٹوری نہیں سننی؟ ماہم آپ کو کیا ہوا، آپ کو سٹوری اچھی لگتی ہے نا؟ جی ٹیچر۔ یہاں پر وہ سارے بچے سٹوریز کے نام پر، پومز کے نام پر، ایکٹیویٹیز کے نام پر الائن ہو جاتے ہیں۔ جب وہ الائن ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ٹیچر کو ان کے ساتھ جڑ کر ان کو سکھانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ایسی تمام ٹیچرز جو کلاس روم کنٹرول اچھا کر سکتی ہیں وہ یہ بات جانتی ہیں کہ ان کے کلاس روم میں جو بچے موجود ہیں ان کا بیہیویئر کیا ہے،
ان کی نفسیات کیا ہے، ان کی نفسیات کو سمجھتی ہیں اور پھر اپنے لیسن پلان کو ان کے مطابق ڈھال دیتی ہیں، اور پھر اس کے بعد انہیں بہترین رزلٹس ملتے ہیں۔